عشرہ ذی الحج کے اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ یہ 10 دن بہت ہی رحمتوں والے اور برکتوں والے ہیں۔ ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت اسلام میں پائی جاتی ہے، جیسا کہ رمضان کا آخری عشرہ، جس میں ہمیں کہا گیا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ آخری عشرہ جیسے بہت اہمیت کا حامل ہے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ فضیلتوں والا اور برکتوں والا ہے۔ اس پہلے عشرے میں ذی الحج کے اپنی تمام تر فضول کاموں سے چھٹکارا حاصل کر کے اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت کو سمیٹنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ ویسے تو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا۔ ایک تو نماز ہم پڑھ لیتے ہیں جیسے تیسے کر کے، لیکن ایک نماز انسان خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ذی الحجہ کے عشرے میں اپنی عبادات میں اپنے صدقات کو زیادہ خالص کر لیا جائے۔ ہر وہ کام خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔ ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم ان 10 دنوں میں کس چیز کا کثرت سے ذکر کریں، جس میں تکبیر آتی ہے، تحلیل آتی ہے اور تمہید آتی ہے، جیسا کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان 10 دنوں میں ان تکبیرات کا بہت زیادہ ذکر ہے، ان کو بہت زیادہ تعداد میں پڑھنا چاہیے۔ ان دنوں میں قرآن کی تلاوت کی جائے، نمازوں کو ان کے اول وقت میں ادا کیا جائے۔ مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ نمازوں کو پہلی صف میں بجماعت ادا کریں، اور عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے ذکر و اذکار کو لازم پکڑیں۔ جیسا کہ ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ان دنوں میں کیے گئی نیکیوں کی جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں ہم فضولیات سے بچیں، فضول کاموں سے بچیں، کسی کی غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کیا جائے۔ عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل ادا کریں، تہجد ادا کریں، اللہ کے حضور دعائیں کریں۔ یہ رحمتوں والا عشرہ ہے، برکتوں والا عشرہ ہے۔ اللہ کی رحمتیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، اللہ کی برکتیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ کیا پتہ نیکسٹ ٹائم ہمیں یہ موقع دیا جائے یا ہماری روح پرواز کر چکی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو وقت ہمارے پاس ہے ہم اسے غنیمت سمجھیں اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ اسی طرح یوم عرفہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال پچھلے یعنی کہ 1 سال گزشتہ گناہ اور 1 سال آنے والے گناہ، انسان کو نہیں پتہ کہ جو نیکسٹ ایئر آئے گا اس میں وہ کون سے گناہ کرے گا، اسے نہیں پتہ وہ کیا کیا اقدام کر سکتا ہے، کیا کیا برے کام کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی آپ رحمت دیکھیں کہ اگر انسان ایک روزہ، صرف ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے 1 سال پچھلے گناہ اور 1 سال آنے والے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو ہم کیا تھوڑے سے گھنٹوں کا، چند گھنٹوں کا روزہ رکھ کے اپنے اگلے اور پچھلے گناہ معاف نہیں کروا سکتے؟ بے شک کروا سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے ہم اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح اس دن میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر رات کو
رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور آ کے اللہ تعالیٰ صدائیں بلند کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے اولاد مانگے، جو مجھ سے گھر مانگے، میں اسے جھولیاں بھر بھر عطا کروں۔ لیکن یوم عرفہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ دن کے وقت آسمان دنیا سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا یوم عرفہ اور ذی الحجہ کے دنوں کے عمل اللہ کے ہاں محبوب ہیں۔ اسی طرح یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، وہاں پہ تشریف لاتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو اتنا آزاد کرتے ہیں، اس دن اتنا آزاد کرتے ہیں کہ کسی دن اتنے لوگ جہنم سے آزاد نہیں ہوتے جتنے دن عرفہ کے دن ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنی بخشش کروا لیں، ہم اللہ سے اپنے لیے بخشش کی امید رکھیں، اور اس امید سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں معاف کر دیں گے اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا کر دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اس دن دعائیں کریں اور بھرپور دعائیں کریں، کیونکہ یہ دعاؤں کا دن ہے، یوم عرفہ دعاؤں کا دن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کوئی چینل لگاتے ہیں، کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے، ان دنوں میں حج کی ویڈیوز آتی ہیں۔ جس انسان کے دل میں تھوڑا سا ایمان بھی ہو تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اس کے دل سے ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے بھی ان حاجیوں میں اگلے سال شامل کر دیجیے، کیونکہ حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، کیونکہ یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے لیکن غیر حاجیوں کے لیے ہے۔ اگر حج کرنے والے حج ادا کر رہے ہیں تو جو غیر حاجی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اپرچونٹی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یوم عرفہ کا دن رکھا ہے، ان کے لیے بھی حصہ رکھا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اللہ سے دعائیں کریں، جو چاہتے ہیں اللہ سے مانگ لیں، جو آپ کو ناممکن لگ رہا ہے، جس کی آپ امید چھوڑ بیٹھے ہیں، جس کے لیے آپ سالوں تڑپتے رہے ہیں، جو دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی وہ یوم عرفہ کے دن مانگ لیں۔ ویسے تو ہم دعا مانگتے رہتے ہیں، ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم لیٹتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں اللہ سے کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم لیٹے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں ہماری زبان سے دعائیں جاری ہوتی ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام کر دیجئے، اے میرے پیارے اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے عطا کر دیجئے۔ ایسی دعائیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن یوم عرفہ کا دن ایک ایسا خاص دن ہے جس میں باقاعدگی سے دعائیں کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ دعاؤں کا ہی دن ہے۔ ہمارے سے پہلے جتنے بھی ہمارے رسول، پیغمبر، انبیاء کرام گزرے ہیں، ان کی اس دن کے لیے خاص دعا کیا ہوتی تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہم سے پہلے ہر نبی کی دعا رہی ہے عرفہ کے دن۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن میں دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ موجود ہوتے ہیں، انسانوں کو جہنم سے آزادی لکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے اپنی بخشش کروائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدگی سے دعائیں کریں۔ حدیث میں آتا ہے، چند احادیث میں آتا ہے کہ دعا کا جو وقت ہے وہ ظہر سے لے کے ظہر کے تھوڑے سے ٹائم کے بعد لے کے مغرب تک ہوتا ہے، لیکن چند احادیث میں آتا ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک کا ٹائم دعاؤں کا ٹائم ہے، چونکہ ہم روزے سے بھی ہوں گے اور روزہ دار کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عرفہ کا دن بھی ہے، تو عرفہ کے دن باقاعدہ اہتمام سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی اونٹ پہ سفر کر رہے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے دعا مانگ رہے تھے، ان کی اونٹنی ایک سائڈ پہ
ہوتی چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے اونٹنی کو قابو میں کیا جبکہ دوسرے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھائے رکھا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرفہ کے دن صرف دل سے یا زبان سے دعا نہیں کرنی بلکہ ہاتھ اٹھا کے اہتمام کے ساتھ باوضو ہو کے جائے نماز پہ بیٹھ کے قبلہ رخ منہ کر کے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں اور بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں۔ یہ دعاؤں کا وقت ہے، اس کو فضول کاموں میں ضائع مت کیجیے، عید کی شاپنگ میں، کپڑوں میں، گھروں کو صاف کرنے میں نہیں۔ یہ صرف دعاؤں کا دن ہے، اسے خاص اللہ کے لیے رکھیے اور اس دن کو اللہ کے لیے قربان کیجیے۔ اپنے ٹائم کو بچائیے، فضولیات سے بچائیے، فضول گوسپ سے بچائیے، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں۔ اللہ سے دعائیں کریں، بہت زیادہ دعائیں کریں۔ وہ دعائیں کریں جو آپ بہت دیر سے کر رہے ہیں لیکن آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کن کہیں گے اور ضرور کہیں گے۔ اللہ سے رو رو کے مانگیں، گر گرا کے مانگیں، ایسے مانگیں جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ ہماری ایک ماں کی محبت ہوتی ہے بچے کے لیے، اس میں بہت تڑپ ہوتی ہے، تو اندازہ کیجئے اللہ کی محبت کیسی محبت ہوگی۔ کیا ہم اللہ کے لیے اپنے کاموں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قربانی نہیں دے سکتے؟ اور یہ تو مہینہ ہی قربانیوں کا ہے۔ اپنے جانور کی قربانی کرنا، اپنے جذبات کی قربانی کرنا۔ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، آپ اپنے نفس کو کچل کے اٹھیں، نماز ادا کریں، خشوع خضوع کے ساتھ کریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ اگر جاب لیس ہیں تو اللہ سے جاب مانگیں، اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو اللہ سے گھر مانگیں، اللہ سے اپنی قبر میں سکون مانگیں، قبر کی کشادگی مانگیں، اپنا خاتمہ حسن الخاتمہ مانگیں اللہ سے۔ مرتے وقت اللہ ہماری سب کے زبانوں پہ کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھیں، اللہ ہمیں اپنی جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں، اللہ تعالی ہمیں ہمارے پیارے نبی کی ہمسائیگی عطا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے پیارے اللہ، حوض کوثر سے نبی پاک کے ہاتھوں سے ہمیں جام پلانا نصیب کیجئے گا۔ اللہ سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگیں، ایسے گناہ جو آپ نے تنہائیوں میں کیے ہیں، جو چھپ چھپا کے کیے ہیں، جو سرعام سب کے سامنے کیے ہیں، سب گناہوں پہ اللہ کے سامنے دل سے نادم ہوئیے اور اللہ سے معافی مانگیے، کیونکہ اللہ معاف کر رہے ہیں۔ اپنی اولادوں کے لیے مانگیں، اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اللہ سے جنت مانگیے، جہنم سے آزادی مانگیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، آپ کے جو رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کیجئے، کیونکہ یہ دعاؤں کا دن ہے اور یہ بس دعاؤں کا دن ہے۔ دعا کیجئے اور پھر دعا کیجئے، بس دعائیں کیجئے، اللہ کے آگے روئیے، گر گرائیے اور اس سے اپنی آخرت کی بہتری مانگیے اور اپنی دنیا بھی بہتر مانگیے۔